السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن، پیش خدمت ہے قومی خبریں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع پنجگود میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ ISPR کے مطابق 3 اور 4 جون کو کیے جانے والے آپریشن میں فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 6 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف بلا تعطل کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پنجگود میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 جون کو طلب۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں جوڈیشل کمیشن رولز کی منظوری کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 5 رکنی رولز میکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی رولز کی تشکیل سے متعلق اپنی تجاویز مرتب کر چکی ہے۔ رولز میں ججز کے امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے کمیٹی کی تشکیل دینے کی تجویز بھی ہے۔ جوڈیشل کمیشن رولز کی منظوری کے بعد ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کا عمل شروع ہوگا۔ نظام حکمرانی میں بڑی تبدیلیوں کے لیے جامع اصلاحاتی منصوبہ تیار۔ وفاقی دارالحکومت میں منتخب حکومت قائم کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ یا میئر سربراہ ہوگا۔ 27 رکنی اسمبلی قائم کی جائے گی۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری گورننس ماڈل کی 138 صفحاتی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کی جا چکی۔ مجوزہ نظام کے تحت اسلام آباد کو صوبائی حکومتوں کی طرح انتظامی اور مالی خود مختاری حاصل ہوگی، جبکہ اسلام آباد کی وفاقی حیثیت بھی برقرار رہے گی۔ اداروں کے درمیان انتشار کا خاتمہ اور مربوط اسمارٹ سٹی کی جانب پیش رفت بھی شامل ہوگی۔ مجوزہ ڈھانچے کے تحت 27 ارکان پر مشتمل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اسمبلی قائم کی جائے گی، جن میں 21 ارکان براہ راست منتخب ہوں گے، جبکہ 5 نشستیں خواتین کے لیے اور 1 اقلیتوں کے لیے مختص ہوگی۔ امن و امان اور ماسٹر پلاننگ وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے، جبکہ اس کے علاوہ تمام اختیارات ICT حکومت کو دیے جائیں گے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کڑی کوٹ بازار کے قریب فائرنگ سے قبائلی رہنما کے 2 بیٹے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں راہگیر بھی زخمی ہوا۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ انتخابات رینجرز اور سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی پریس کانفرنس۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخیں 9 سے 19 جون تک ہیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 1 جولائی اور انتخابی نشانات 2 جولائی کو الاٹ ہوں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے کشمیری مہاجرین کی 12 نشستیں برقرار رکھنے کی قرارداد منظور کر لی۔ گلگت بلتستان میں 7 جون کے الیکشن سے پہلے انتخابی مہم کا آج آخری دن۔ انتظامیہ کی جانب سے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پیپلز پارٹی GBA 1 میں آغا خان شاہی پولو گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون اسکردو GBA 10 میں پاور شو کرے گی۔ انتخابی جلسے سے سعد رفیق اور امیر مقام خطاب کریں گے۔ اسکردو میں استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما سابق گورنر راجہ جلال حسین کے زیر قیادت ریلی نکالی جائے گی۔ نکاح نامے پر دستخط کے بعد بیوی کو اس کے طے شدہ حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ عدالت نے حق میں مہر میں دی گئی زمین کے تنازع پر خاتون کی درخواست منظور کر لی۔ ٹرائل کورٹ کا زمین کی جگہ 16 لاکھ رقم دینے کا فیصلہ کل عدم قرار۔ کیس دوبارہ سماعت کے لیے واپس بھجوا دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 2015 میں فریقین کا نکاح ہوا۔ حق مہر 2 ایکڑ زمین رکھی گئی۔ شوہر نے زمین کی جگہ 2015 کے ریٹ کے تحت 16 لاکھ روپے ادا کیے۔ ٹرائل کورٹ نے زمین کی جگہ پیسے دینے کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اگر زمین کی جگہ رقم دینی ہی ہے تو موجودہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دی جائے۔ شوہر کسی ابہام کا فائدہ اٹھا کر بیوی کے حقوق سلب نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا روانہ۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف 4 دن جنیوا میں قیام کے بعد لندن جائیں گے اور 1 ہفتہ لندن میں قیام کریں گے۔ لندن میں میاں نواز شریف کے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے۔ وہ وہاں مختلف سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں راکھی گاج کے مقام پر آئل ٹینکر الٹ گیا۔ بین الصوبائی شاہراہ پر آئل ٹینکر الٹنے سے تیل بہنا شروع۔ کوئٹہ روڈ پر آنے جانے والی ٹریفک کو روک دیا گیا۔ ریسکیو اور سول ڈیفنس کے عملے کو طلب کر لیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کو قومی پالیسی کا بنیادی ستون بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کم اخراج کے باوجود کلائمیٹ رسک ممالک میں سر فہرست ہے۔
گلیشیئرز کے پگھلنے، سیلاب اور گرمی کی لہروں پر تشویش ہے۔ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو تیز کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ صدر مملکت کا یوم ماحولیات پر عالمی اور قومی سطح پر ماحولیاتی تحفظ پر زور، کہا کہ موسمیاتی تبدیلی صحت، معیشت اور خوراک کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پانی کے مؤثر استعمال، فضلے میں کمی، جنگلات کے تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کے فروغ کی ضرورت ہے۔ پاکستان بین الاقوامی تعاون اور کلائمیٹ ایکشن کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوام سے زیادہ درخت لگانے اور قدرتی وسائل کی حفاظت کرنے کی اپیل۔ غیر معیاری پلاسٹک بیگز کے استعمال پر قانونی کارروائی کی تسلسل کی ہدایت، کہا ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، بھٹوں اور فصلوں کی باقیات جلانے کے خلاف ورزی پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ پانی کا بحران خطرناک حد تک شدت اختیار کر چکا، گلیشیئرز اور میٹھے پانی کے ذخائر تیزی سے خطرات کی زد میں ہیں۔ پیش خدمت ہیں علاقائی خبریں۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول اور پنکی کے سہولت کاروں کی درخواست ضمانت، ملزم سہیل اور ذیشان کی درخواست ضمانت کی سماعت 10 جون تک ملتوی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی جنوبی نے ملزمہ انمول اور پنکی کے خلاف قتل اور منشیات کے ساتھ مقدمات کی سماعت کی۔ تفتیشی افسران نے مقدمات کے چالان کے لیے مہلت کی استدعا کی تو عدالت نے تفتیشی افسران کو 9 جون تک مہلت دے دی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں عالمی خبروں۔ عمان کے مینا الفحل آئل ٹرمینل پر دھماکے کے بعد معطل کیے گئے آپریشنز بحال کر دیے گئے۔ ٹرمینل پر خام تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق دھماکہ ٹرمینل کے سنگل بوائے مورنگ برڈز کے قریب مبینہ ڈرون حملے کے نتیجے میں ہوا۔ حملے کے وقت سے متعلق فوری طور پر تفصیلات سامنے نہیں آئیں، جبکہ شپنگ ڈیٹا کے مطابق متعدد سپر ٹینکرز مینا الفحل بندرگاہ کے قریب لنگر انداز دیکھے گئے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ایک اور ملاقات، پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء داخلہ نے خطے کے پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء داخلہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ چینی صدر شی جن پنگ اگلے ہفتے شمالی کوریا کا دورہ کریں گے۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر 8 اور 9 جون کو شمالی کوریا کے سربراہ کی دعوت پر شمالی کوریا کا دورہ کریں گے۔ چینی صدر کا رواں برس یہ پہلا سرکاری غیر ملکی دورہ ہوگا۔ برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس کا عملہ فلسطین کی حمایت یا کوئی بھی دیگر سیاسی بیج نہیں لگا سکے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت نے یہود دشمنی سے متعلق آزادانہ جائزے کی سفارشات قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہیلتھ سیکرٹری جیمز مرے کا کہنا ہے کہ NHS میں سیاسی نظریات کا اظہار ہو تو یہودی مریضوں کے ذہنوں میں خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ NHS یونیفارم کے لیے نئی گائیڈ لائنز جلد جاری کر دی جائیں گی۔ ہنری نوویک کے قتل کے بعد ٹیک ارب پتی ایلان مسک برطانیہ میں تقسیم کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کہتے ہیں ایلان مسک کچھ دنوں سے برطانیہ کی سیاست میں مداخلت کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایلان مسک کے AI ووٹ پر مقدمہ کرنے والی رکن پارلیمنٹ کی حمایت کی تھی۔ وزیر اعظم کی مقتول ہنری نوویک کے خاندان سے بھی ملاقات، کہا ہنری نوویک ایسی میراث کا مستحق ہے جو اس المناک سانحے کے بعد دیر تک قائم رہے۔ ملاحظہ فرمائیے تجارتی خبر۔ وزیر اعظم کا تجارتی عدالتوں کے قیام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ، مسودہ تیار کر کے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تادر کنوینر مقرر، اٹارنی جنرل، وزیر مملکت خزانہ اور قانونی ماہرین کمیٹی میں شامل ہیں۔ پاکستان میں تجارتی تنازعات کے فوری حل کے لیے تجاویز مرتب کی جائیں گی۔ کمیٹی 45 روز میں اپنی سفارشات اور رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کھیلوں کی خبر۔ تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ سیریز بھی 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ سیریز کے فیصلہ کن میچ میں آسٹریلوی ٹیم 157 رن پر ڈھیر۔ جوش انگلس کی 65 رنز، شاہین آفریدی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 158 رن کا ہدف پاکستان نے 42ویں اوور میں 6 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 40، شاداب خان 29 رنز کے ساتھ نمایاں۔ شاہین آفریدی مین آف دا میچ اور عرفات منہاز سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پیش خدمت ہیں ثقافتی خبریں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماحول کے تحفظ کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہماری آب و ہوا اور مستقبل کے لیے قدرت سے سبق لے ہے۔ پاکستان دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے ہماری کوئی بھی چھوٹی سی کوشش آنے والی نسلوں کے لیے ماحول کو بہتر بنانے میں اہم ثابت ہو سکتی ہے۔
اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کے کیس کی تحقیقات NCCIA نے رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چدھڑ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ملزم ثاقب چدھڑ، ان کی اہلیہ اور ساتھیوں نے انہیں ان کے موجودہ شوہر اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دیں۔ ملزم نے اداکارہ کو دھمکیاں دیں کہ اگر شادی نہ کی تو اس کا ڈیٹا لیک کرے گا۔ مومنہ اقبال کے موبائل سے ثاقب چدھڑ کی جانب سے بھیجی گئی بلیک میلنگ ویڈیوز بھی ملی۔ لاہور کی ایڈیشنل سیشن عدالت نے ثاقب چدھڑ کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے 24 جون تک ثاقب چدھڑ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے سرچ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے۔